السلام علیکم۔ بس ڈرامہ سیریل غیر جس میں آپ لوگوں نے دیکھا شفا جس نے خودکشی کرنے کا ڈرامہ کیا کہ سب لوگ گھبرا جائیں اور اس کی ہر بات مانیں۔ ڈاکٹر نے بتایا بھی کہ پولیس کیس ہے تو لیکن فرجاد نے ڈاکٹر سے یہی ریکویسٹ کی کہ ہمیں پولیس کیس نہیں بنانا، آپ پلیز ایسے ہی علاج کر دیں۔ گھر والوں کی ریکویسٹ پر ڈاکٹر بھی مان گیا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود تحریم نے تہذیب کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ شفا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ لوگ جلدی سے یہاں آ جائیں، ان کا لنچ کا پلان خراب ہو جائے کیونکہ وہ وفا کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ سالس کو جب علم ہوا تو وہ گھبرا جاتا ہے، جلدی سے ہسپتال آیا تو اس کی والدہ نے ہی اسے سمجھایا کہ حوصلے سے کام لو ورنہ تمہاری ایسی حرکتوں سے سب کو شک ہو جائے گا اور تمہارے ابا بھی سوال کریں گے۔ شفا کو جب ہوش آیا تو تحریم اس سے ملنے گئی اور اسے بتایا کہ تیر نشانے پر لگا ہے، سب لوگ پریشان ہو گئے ہیں اور بتایا سالس بھی آیا تھا، وہ بھی تمہارے لیے بہت پریشان تھا، ابھی وہ وفا کو لے کر گھر گیا ہے۔ شفا نے غصہ کیا تو تحریم نے اسے حوصلہ دیا کہ فکر مت کرو، آ جائے گا، ویسے بھی ہر کام کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ شفا نے سالس سے ملنے کی خواہش کی تو تحریم نے فرجاد کو کسی بہانے گھر بھیج دیا اور سالس کو فون کر کے بتایا کہ جلدی سے آ کر شفا سے مل لو، یہاں کوئی نہیں ہے۔ سالس ملنے گیا تو اسے یہی کہتا ہے کہ ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس سے وعدہ لیتا ہے کہ تم آئندہ ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ شفا وعدہ تو کر لیتی ہے۔ جب وہ سالس گھر گیا تو کافی پریشان تھا۔ وفا اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو اپنے اندر کی ساری باتیں کھول دیتا ہے کہ میں بہت بزدل ہوں، تم سچ کہتی تھی، تم صحیح نفرت کرتی ہو مجھ سے، میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں، میں بہت بڑا لوزر ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کاش اس دن میں سچ بول دیتا۔ وفا سے اپنے مسئلے کا حل پوچھتا ہے۔ وفا اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر فرجاد ہسپتال میں شفا کے پاس ہے، اسے یہی کہتا ہے کہ میں تم پر سختی صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تمہیں اس بری دنیا سے بچا سکوں، میرے لیے تم آج بھی وہی چھوٹی سی شفا ہو۔ اس سے معافی بھی مانگتا ہے کہ میں تم پر بلا وجہ سختی کرتا ہوں، اگر تم کہتی ہو تو میں آئندہ تمہارے کسی معاملات میں نہیں بولوں گا۔ شفا گھر ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائے گی تو اسی خوشی میں دونوں گھروں کی شفا کے گھر دعوت ہوگی۔ وہاں جا کر وفا شفا سے ملنے اس کے کمرے میں گئی۔ شفا وفا سے یہی کہتی ہے کہ کسی اور سے محبت اور خود سے محبت ایک کیفیت کا نام ہے، اگر میں اپنے آپ کو نقصان دے سکتی ہوں تو سوچو تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں، تمہیں نقصان دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میری سالس سے محبت سارے گھر والوں کی محبت پر باری ہے۔ وفا کو یہ سب سن کر دکھ تو ہوتا ہے۔ کھانے کی ٹیبل پر جب سب اکٹھے ہوں گے تو شاید وفا سالس کے بارے میں کچھ ایسا کہے کہ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تحریم کو تو موقع مل گیا وفا کے خلاف بات کرنے کا۔ وہ یہی کہتی ہے کہ وفا جیسی لڑکیوں کی محبت بھی مختصر ہوتی ہے، لیکن وفا کے دادا اس بات کو نہیں مانتے، کہہ دیتے ہیں کہ اپنی کشتی کو اپنے ہاتھوں سے کون ڈبوتا ہے۔ تہذیب جو سب جانتی ہے کہ وفا کا کوئی قصور نہیں ہے، ابھی وہ خاموش ہے اور پریشان بھی، لیکن وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہیں گی، وہ وفا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکیں گی۔ تہذیب وفا کو سمجھاتی ہے کہ اپنی جان لینا اتنا آسان نہیں ہے، شاید وہ کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شفا نے یہ سب ڈرامہ کیا ہے، تو وفا کہہ دیتی ہے کہ چاہے ڈرامہ کیا ہو، اس ڈرامے کے اینڈ سے مجھے یہ پتا چل گیا کہ وہ سب کے لیے کتنی اہم ہے، اس کی خوشیاں سب کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وفا کی دادی اور باقی سب بھی وفا کے گھر آئے اور سب اسی لیے پریشان ہے کہ وفا اور سالس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو وفا بات کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر صاف کہہ دیتی ہے کہ آسان الفاظ میں بات یہ ہے کہ میرا دل سالس سے بھر گیا ہے، میں اس کے ساتھ اور نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر تو سب کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا۔ یہ سب کہہ کر وفا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سالس اس کے پیچھے بھی گیا، وہ تو وفا کی اس بات سے بہت حیران ہے کہ وفا سارا الزام خود پر لے رہی ہے۔ اس بار شاید سالس وفا کو ایسا نہ کرنے دے، وہ پہلے ہی وفا کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو سب کے سامنے ذلیل کروا کر پچھتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ وہ وفا کا ساتھ دے گا کیونکہ شاید اسے وفا سے محبت ہو گئی ہے، لیکن ابھی اس بات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن جلد شاید اس سالس اپنی اور شفا کی ساری حقیقت سب کو بتا دے گا۔ جب شفا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی، بار بار وفا کے ساتھ زیادتی کرے گی اور اس کی عزت سب کے سامنے خراب کرے گی۔ فرجاد کی والدہ بھی وفا کی اس بات سے بہت پریشان ہے، انہیں ڈر ہے کہ پھر سے ان کا بیٹا وفا سے شادی کرنے کی ضد نہ کرے جب وفا سالس سے الگ ہو جائے، تو وہ فرجاد سے جا کر یہی کہتی ہیں کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم وفا کو پھر سے اپنی پلکوں پر سجا کر اپنی زندگی میں شامل کر لو گے تو ایسا سوچنا بھی مت۔ فرجاد کو خود سمجھ نہیں آتی کہ اس کی والدہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، تو وہ شاید اپنے بیٹے کو بتا دے کہ آج وفا نے سب کے سامنے کیا کہا ہے۔ تو ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سالس سب کے سامنے سب بتا دے گا اپنے اور شفا کے بارے میں، یا پھر سالس کی والدہ ہی شفا اور تحریم کا سچ سب کے سامنے کھولیں گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔